القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى افلا تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور نہیں ہے آپ کا پروردگار ہلاک کرنے والا بستی والوں کو یہاں تک کہ بھیج دیتا ہے ان میں سے بڑی بستی میں کوئی رسول و پیغمبر جو تلاوت کرتا ہے ان پر ہماری آیتیں، اور نہیں ہیں ہم ہلاک کرنے والے بستی والوں کو مگر اس حال میں کہ بستی والے ظلم کرنے والے ہوں۔ اور جو دیے گئے ہو تم کوئی بھی چیز پس وہ دنیا کی زندگی کا نفع اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سورہ قصص کی آیت نمبر 49 اور 50 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں، 59 اور 60 یہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں اور ترجمہ ہوا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین، کافرین، مشرکین کے اشکال کے جو 4 جواب تھے ان میں سے 2 جواب دیے ہیں، 2 جواب پچھلی آیتوں میں گزر گئے تھے۔ شبہ اور اشکال کافروں کا یہی تھا جو قرآن مجید نے نقل فرمایا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ہم آپ کی لائی ہوئی ہدایت دین اسلام کی اتباع کر لیں گے تو ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں اپنے علاقے، اپنے گھر، اپنی جائیدادیں، اپنی چیزوں سے نکال دیا جائے گا۔ نتخطف من ارضنا، ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے ہم آپ کے دین کو، شریعت کو، اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ گویا دنیا کا مفاد آڑے آیا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں دنیا کے بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑیں گے، لہٰذا ان نقصانات کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم دین اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ صاف لفظ ہے، انہوں نے کہا ان نتبع الہدی معک، اگر ہم آپ کے ساتھ آپ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت اس کی اتباع اور پیروی کر لیتے ہیں تو نتیجتاً جو ہمیں خطرہ ہے وہ یہی ہے نتخطف من ارضنا، کہ ہمیں اپنے علاقے سے، اپنی زمین سے، اپنے مفادات سے، اپنی جائیدادوں سے بے دخل کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ تفسیروں کے اندر بڑی وضاحت سے علماء نے لکھا ہے کہ ان کو خطرہ یہی تھا کہ بحر کے سارے جو کافر ہیں، ظاہر ہے ہم تو ایک ملک شہر والے ہوں گے، ایک علاقے والے، ایک مکے والے ہوں گے، باقی جو دنیا ہے ساری وہ چونکہ ہمارے مذہب و دین پر نہیں ہوگی، لہٰذا وہ سارے ہم پر چڑھائی کر دیں گے اور ہمیں مکے سے نکال دیں گے۔ اور اس کی نظیر جو ان کا اندیشہ تھا وہ مسلمانوں کی ہجرت کے سامنے، ہجرت کی صورت میں سامنے بھی آیا ہے کہ مسلمانوں نے جن نے مانا ان کو مکے میں رہنے کے لیے کتنے مشکلات برداشت کرنے پڑے، اور حتیٰ کہ مشکلات کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے مسلمانوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی وجہ سے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ گویا کہ مکہ تو ان کو بھی چھوڑنا پڑا، جائے کہ تھوڑے وقت کے لیے چھوڑنا پڑا، اللہ نے پھر فتح فرما دیا۔ مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی شکل میں مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے اور مکہ مکرمہ فتح ہوا، لیکن ایک دفعہ آزمائش اور ابتلا کے لیے ان کو بھی گھر سے بے گھر ہونا پڑا، تو اس وجہ سے یہ ان کو خطرہ تھا، یہ اندیشہ تھا، یہ ان کا اشکال تھا۔ تو اس اشکال میں پہلا جواب تو رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس اللہ نے حرم کو امن والا بنایا ہے اور تم کفر کی حالت میں وہاں رہتے ہوئے بھی امن کے ساتھ رہ رہے ہو، تو کیا اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے، اللہ کی مان لو گے،
تو پھر خداوند قدوس تمہیں امن اور تحفظ نہیں دے گا، پھر بھی تمہارے جان مال ہر چیز کا تحفظ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز کہ جن کی وجہ سے کہ دنیا کا نقصان ہوگا، ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے گی، تو یاد رکھو اس سے پہلے سوچو جن جن لوگوں نے اپنے اپنے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، کیا ان کو اپنی عیش و عشرت اور دنیا کا مال و متاع یہ چھوڑنا نہیں پڑا؟ وہ خدا کے عذاب کا شکار نہیں ہوئے؟ ان کے بارے میں ذرا سوچو کہ ان قوموں کا کیا ہوا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کہ آج ان کے شہر بستیاں کھنڈرات کی شکل میں پڑی ہیں۔ عاد، سمود، لوط، قوم نوح، ان کے حالات دیکھو تمہارے سامنے ہیں۔ اور تیسرا جواب اب کی اس آیت میں ہے، فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، کہ اللہ تبارک و تعالی اتمام حجت کے لیے جب کسی علاقے میں نبی رسول بھیج دیتے ہیں تو پھر اگر لوگ نہ مانیں تو پھر ہلاکت یقینی ہے۔ اب تمہارے اندر رسول آ گیا ہے، اب تمہارے اندر نبی بھیج دیا گیا ہے، اور نبی بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے۔ اس نبی نے تمہیں آ کے پیغام سنانا شروع کر دیا ہے۔ اب اگر تم نے نہ مانا تو پھر تم جس اندیشے کی وجہ سے اس کی بات نہیں مان رہے ہو، پھر بھی تم اپنے اس مال و متاع کو، جائیداد اور گھر کو بچا نہیں سکو گے۔ نتیجہ وہی ہوا کہ جن نے مانا تو مانا، جنہوں نے نہیں مانا تو پھر ایک وقت حکم آیا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ مشرکین کے بارے میں تو ایک ہی بات تھی کہ اسلام لے آؤ یا پھر قتل، مسلمان ہو جاؤ یا پھر، ان کے لیے جزیہ کا حکم بھی نہیں تھا کہ تم جزیہ دے کے اسلامی حکومت کی محتاطی میں رہ سکتے ہو، نہیں، یہ مشرکین کے لیے نہیں تھا، یہ یہودی اور عیسائیوں کے لیے پھر 3 آپشن تھے، یا تو مسلمان ہو جاؤ، یا جزیہ دے کے رہو، یا پھر جزیرہ حرم کو چھوڑ دو، یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن مشرکین مکہ کے لیے ایک ہی بات تھی، یا تو اسلام یا پھر قتل۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی عادت، اللہ کا دستور، اللہ کا قانون دیکھو کہ رب کائنات کا قانون یہ ہے کہ جس علاقے، جس بستی، جس شہر میں اللہ کی طرف سے نبی رسول آ جاتا ہے اور پھر وہ نہیں مانتے تو پھر عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، نہیں ہے آپ کا پروردگار ہلاک کرنے والا بستی والوں کو، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتا ہے ان بستیوں میں سے، مرکزی بستی میں، بڑی بستی میں کا لفظ کہا گیا ہے، اور مکہ مکرمہ کو القریٰ کہا جاتا تھا۔ گویا کہ یہ علاقے کے تمام شہروں میں سے، بستیوں میں سے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ رسولاً، عظمتوں والا، شان والا پیغمبر، یتلو علیہم آیاتنا، جو تلاوت کرے ان پر ہماری آیتیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتے تو وہ لوگ ظالم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حق نہیں دے رہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں دے رہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کلام کا حق نہیں دے رہے۔ تو فرمایا وما کننا مہلک القریٰ، نہیں ہیں ہم ہلاک کرنے والے بستی والوں کو، الا واہلھا ظالمون، اس حال میں کہ وہ لوگ بے انصافی کرنے والے ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ دین برحق آ جائے اور ادلہ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ سمجھا بھی دیا جائے، پھر بھی بندہ اس کے سامنے اناد کرے، ضد کرے اور محض اپنی اندھی تقلید آباء و اجداد والی پر پکا رہے، تو پھر ایسا بندہ ظالم ہو جاتا ہے، اور ظالم بندہ پھر خدا کے عذاب اور پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ تو اس لیے مکے والوں کو تیسری صورت کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر تم نے اب اس نبی کی بات نہ مانی تو پھر تم ظالموں میں سے شمار ہوگے، پھر تمہارا حشر وہی ہوگا جو ظالموں کا ہوا کرتا ہے۔ اور چوتھا جواب اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا کی چیزیں جن کو بچانے کے لیے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ہمیں کھنڈر بنا دیا جائے گا، ہمیں ان سے نکال دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دنیا کے مفادات، لیکن یہ ہیں کیا؟
دنیا کے جتنے نقشے تمہیں نظر آتے ہیں، دنیا کا جو ٹھاٹھ باٹھ نظر آتا ہے، جو دنیا کی زینت بناؤ سنگار نظر آتا ہے، اچھے مکان، اچھی گاڑیاں، اچھے بازار، اچھی رونقیں، یہ ساری کی ساری ہیں کیا؟ فرمایا ان کی حقیقت یہ ہے وما اوتیتم من شیء، اور وہ جو دیے گئے ہو تم کوئی بھی چیز، جو چیز بھی تمہاری نگاہ میں اچھی اور بڑی محسوس ہوتی ہے دنیا کی چیزوں میں سے، وما اوتیتم من شیء، اور وہ جو دیے گئے ہو تم کوئی بھی چیز، اس کا رزلٹ و نتیجہ زیادہ سے زیادہ فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، یہ دنیا کا چند روزہ نفع اور اس کی ٹھاٹھ باٹ ہے، بس اس کے بعد آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت مفتی حسن صاحب کا قول میں کئی دفعہ سناتا ہوں، حضرت دامت برکاتہم اکثر فرماتے ہیں بھلا وہ بھی کوئی گھر ہے جس سے جنازہ اٹھے، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میرا فلاں، میرا فلاں، بھئی یہ بھی کوئی گھر ہے جس سے ہمارا جنازہ اٹھے؟ گھر تو وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے دار القرار، جو ٹھہرنے کا، رہنے کا گھر ہے، دار الخلود، جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، جنت جسے کہتے ہیں۔ گھر تو وہ ہے مسلمان کا، باقی تو سارا مسافر خانہ ہے، چل رہے ہیں، سفر ہے، چل رہے، آگے جا رہے ہیں، اور آخری ٹھکانہ تو جسے قرآن دار القرار کہتا ہے، دار البقاء کہتا ہے، دار الخلود کہتا ہے، وہ گھر جنت کا ہے۔ دار کا معنی گھر ہے، دار القرار، دار البقاء، دار الخلود، وہ جنت کا گھر ہے، جو نعمتوں کا گھر ہے، راحت و آرام کا گھر ہے، جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی اور اس کے بعد پھر موت کا تصور ختم ہو جائے گا۔ جوانی وہ ملے گی جس کے کبھی ختم ہونے کا امکان نہیں، صحت وہ ملے گی کبھی بیماری کا امکان نہیں، اور ہر قسم کی نعمت و راحت وہ ملے گی جو کبھی چھنے گی نہیں، کبھی واپس نہیں لی جائے گی۔ تو فرمایا وما اوتیتم من شیء، اور وہ جو دیے گئے ہو تم کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کا نفع ہے، وزینتها، اور اسی کی ٹھاٹھ باٹھ و زینت ہے۔ یہ تو دنیا ہے، باقی تم اگر دین کو مانو گے، اسلام کو مانو گے، کلمہ پڑھو گے، شریعت پہ عمل کرو گے، پھر کیا ملے گا؟ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے اپنے پاس رکھا ہے وہ بہتر بھی ہے دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں، اور یہ دنیا کی چیزیں فانی ہیں اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ ساری خیر بھی نہیں ہیں، یہ ساری شر ہیں۔ اللہ کی طرف جو اللہ کے پاس جو ہے تمہارے لیے وہ خیر ہی خیر ہے، اور یہ فانی ہیں، وَأَبْقَى، وہ باقی رہنے والی ہے۔ افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ ایک طرف کوئی کہے کہ تمہیں یہ مکان، کوٹھی، بنگلہ دے رہے ہیں لیکن 10 سال کے لیے، اس کے بعد نکال دیا جائے گا، اور ایک کہے تمہیں یہ 1 مرلے کی جھونپڑی دے رہے ہیں لیکن ہے تمہاری مستقل، تو بتائے عقل والا کیا کرے گا؟ وہ دوسرے کے مکان، کوٹھی، بنگلے میں 10 سال رہنا پسند کرے گا یا اپنی 1 مرلے والی جھونپڑی کو پسند کرے گا؟ عقل والا تو یہی کہے گا کہ دوسرے کے بیٹے سے اپنی بیٹی اچھی ہے، اپنی چیز اپنی ہے، یہی بندہ کہے گا۔ تو یہ دنیا کی کوئی چیز بھی اپنی نہیں ہے، یہاں سے سب نے جانا ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے، اور وہاں جو تمہیں ملے گا وہ تمہارا ہی ہوگا۔ اس لیے یہاں رب چاہی گزار لو، وہاں من چاہی گزارو گے۔ یہاں رب چاہی گزار لو، چند دن ہیں، وہاں من چاہی گزارو گے۔ اس لیے فرمایا وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے پاس ہے ایمان والوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، وہ زیادہ بہتر بھی ہے، وابقا، اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے، سوچ سے، دماغ سے کام نہیں لیتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔